میرا خیال ہے کہ وہ کچھ نرم ضرور پڑا ہے۔ بخاری نے مجھے چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر کہا، تمہاری کوئی نہ کوئی ادا ضرور بھاگ گئی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پٹنہ سے کسی کا سفارشی فون آ گیا ہو جس کی وجہ سے باس پسیج گیا ہو، ورنہ پہلے اس نے تمہارے بارے میں بڑے خطرناک فیصلے کیے تھے۔ بخاری کا جواب سن کر میرے ذہن میں فوری طور پر جھرنا کا خیال ابھرا۔ گزشتہ رات میری اسی سے بات ہوئی تھی۔ اس نے کہا بھی تھا کہ کرنل کو کسی طرح اس کی اور رحیم الدین کی بڑھتی ہوئی بے تکلفی کی بھنک مل گئی تھی، جس کے بعد کرنل نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس کا تبادلہ کروا دیا تھا۔ جھرنا نے میرے سلسلے میں بڑی بے غیرتی سے اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ مجھے بخاری سے بھی دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی۔ میرا ذہن قلع بازیاں کھانے لگا۔ ہو سکتا ہے کہ جھرنا نے مجھے خریدنے کی خاطر براہ راست رحیم الدین سے بات کی ہو۔ اس احسان کے عوض وہ مجھے بھی اپنی خواہشات کا غلام بنانے کے لیے سوچ رہی ہو۔ رحیم الدین اور کرنل کے درمیان باقاعدہ ٹھن چکی تھی۔ جھرنا کا صرف ایک فون ہی میری ساری پریشانیاں ختم کر سکتا تھا۔ رحیم الدین اگر اس کی زلفوں کا شکار تھا تو جھرنا نے یقیناً اس کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی ایسا مواد ضرور جمع کر رکھا ہوگا جو کسی آڑے وقت میں اس کے کام آ سکے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ بخاری نے میری خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا تو معاً مجھے اس بات کا خیال آ گیا کہ جھرنا سے میری بات کل رات ہوئی تھی۔ اگر اس نے مجھ سے رابطہ منقطع کرنے کے بعد رحیم الدین سے بات کی تھی تو پھر اس کا علم بخاری کو قبل از وقت کس طرح ہو گیا، جبکہ بخاری نے دوپہر میں کسی وقت ملاقات کی ہوگی؟ میرے ذہن میں مختلف وسوسے جنم لینے لگے۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ بخاری نے مجھے دوبارہ ٹٹولنے کی کوشش کی۔ اب کیا الجھن پریشان کر رہی ہے؟ آپ باس سے کب ملے تھے؟ میں نے اپنی تسلی کی خاطر دریافت کیا۔ میری اور باس کی ملاقات عام طور پر رات گئے ہوتی ہے، بخاری نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم نے کہیں نہ کہیں کسی دانشور کے اس قول کو ضرور پڑھا ہوگا کہ رات کی تاریکی بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ میں بھی ایسے کام رات ہی کے وقت کرتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رات کے وقت کسی کے تعاقب یا نگرانی کرنے کا سراغ زیادہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ یقیناً بہت دور اندیش اور محتاط آدمی ہیں۔ میں نے بخاری کا جواب سن کر سکون کا سانس لیا۔ جواب میں بخاری نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ بہرحال میرا دل یہی گواہی دے رہا تھا کہ میں نے گزشتہ رات جھرنا کو فون کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ میرے حق میں مفید ہی ثابت ہوا۔ کینٹین سے دفتر میں آئے ہمیں زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی جب رحیم الدین کی طرف سے میرا بلاوا آ گیا۔ میں اٹھنے لگا تو بخاری نے کہا، باس کے ساتھ زیادہ آرگیومنٹ کرنے کی غلطی مت کرنا ورنہ تمام کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ میں خیال رکھوں گا۔ ایک اور بات ذہن نشین کر لو، بخاری نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں نہیں کہہ سکتا کہ باس نے کس کی سفارش پر تمہارے ساتھ نرمی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عام حالات میں وہ جو ارادہ کر لیتا ہے اسے پایۂ تکمیل تک پہنچائے بغیر قدم پیچھے نہیں ہٹاتا۔ اگر اس نے تمہاری کسی بات سے خفا ہو کر دوبارہ پرانا راستہ اختیار کر لیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے فیصلوں میں لچک پیدا نہیں کر سکے گی۔ میں نے دوبارہ اسبات میں سر کو جنبش دی، پھر باس کے آفس کی طرف چل پڑا۔ باس سے ملنے کی خاطر مجھے سروش کے کمرے میں بھی جانا پڑا۔ وہ مجھے دیکھ کر اس طرح چونکا جیسے اسے دنیا کا 8واں عجوبہ نظر آ گیا ہو۔ مجھے باس نے یاد کیا ہے، میں نے اس کی کیفیت محسوس کرتے ہوئے دبی زبان میں کہا، میں جانتا ہوں لیکن کمرے میں چپڑاسی کے آ جانے کے سبب سروش نے خاموش ہو کر بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر اسے فارغ کرنے کے بعد بڑے رازدارانہ لہجے میں بولا، میں اس وقت زیادہ باتیں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، ہو سکتا ہے آج یا کل فون پر رابطہ قائم کروں، لیکن ایک بات سمجھانا ضروری سمجھوں گا، باس سے فون کرتے وقت کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالیے جو بعد میں آپ کے خلاف بطور ثبوت استعمال ہو سکے۔ میں سمجھا نہیں۔ اس وقت میں اس سے زیادہ سمجھا بھی نہیں سکتا، اس نے ادھر ادھر دیکھ کر اسپاٹ لہجے میں کہا، پھر انٹرکام کا رسیور اٹھا کر ایک نمبر دبا دیا، دوسرے ہاتھ سے وہ ایک کاغذ پر کچھ لکھنے لگا۔ اندر سے رابطہ قائم ہوا تو اس نے تیزی سے کہا، سر، مسٹر آذر آ گئے ہیں۔ رائٹ سر۔
رسیور پر بات کرنے کے بعد اس نے اپنا لکھا ہوا کاغذ میری طرف کھسکاتے ہوئے بدستور سنجیدگی سے کہا، آپ اندر جا سکتے ہیں، باس آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں کاغذ پر نظر ڈالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ سروش نے بڑے مختصر الفاظ میں صرف اتنا لکھا تھا، باتیں ٹیپ بھی ہو سکتی ہیں۔ میرے ذہن نے پھر جمناسٹک شروع کر دی۔ کچھ دیر پیشتر بخاری نے بڑے یقین سے کہا تھا کہ باس میرے حق میں نرم پڑ گیا ہے۔ میں اس کے ساتھ بحث کرنے کے بجائے اس کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کروں، اور سروش کا کاغذ پر لکھا ہوا جملہ مجھے محتاط روش اختیار کرنے پر آمادہ کر رہا تھا۔ میں فوری طور پر سروش کے لکھے ہوئے جملے سے اتنا تو ضرور سمجھ گیا کہ باس دوسروں کے ساتھ اپنی گفتگو کے مخصوص حصے ٹیپ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا، لیکن بخاری کی گفتگو اور سروش کے اس جملے میں جو تضاد تھا وہ میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ میں رحیم الدین کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ پہلے سے میرا منتظر تھا۔ جس انداز میں اس نے میرے سلام کا جواب دے کر اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ خالص افسرانہ بہرحال نہیں تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا تو اس نے سامنے رکھی ہوئی میری پرسنل فائل کھول کر اس کے کچھ صفحات الٹ پلٹ کر دیکھے، پھر اسے ایک طرف ہٹا کر براہ راست مجھ سے مخاطب ہوا، یہاں ڈھاکہ میں تمہارا قیام کہاں ہے؟ میں نے جواب میں اسے اپنا پتہ بتایا تو اس نے مجھے بہت غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، ڈھاکہ میں تمہارے کچھ واقف کار بھی ضرور ہوں گے؟ جی نہیں، میں نے سنبھل کر کہا، براہ راست میں کسی کو نہیں جانتا۔ براہ راست سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس نے وضاحت طلب کی۔ پٹنہ سے روانگی کے وقت مجھے وہاں کے ایک ڈی ایس پی مسٹر بشیر علی نے اپنے ایک پرانے واقف کار کے نام ایک تعارفی خط لکھا تھا، جسے میں نے یہاں آنے کے بعد ریٹائرڈ کرنل کمال بنرجی تک پہنچا دیا تھا۔ میں نے صاف گوئی سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ اگر ایک جھوٹ بولتا تو پھر اسے نبھانے کے لیے 10 بار دروغ گوئی کا سہارا لینا پڑتا۔ اس کے علاوہ مجھے یہ خیال بھی لاحق تھا کہ بخاری نے ممکن ہے میرے اور بنرجی کے بارے میں باس کو پہلے ہی باخبر کر دیا ہو۔ دوسرا خیال یہ بھی تھا کہ اگر میرا یہ اندازہ درست تھا کہ جھرنا نے میری خاطر کوئی سفارشی فون کیا ہے تو میرا کوئی گول مول جواب رحیم الدین کو شاید پسند نہ آتا۔ میری نظریں باس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ کمال بنرجی کا نام سن کر اس نے اس انداز میں پھریری لی جیسے وہ نام اس کی سماعت پر گراں گزرا ہو، لیکن اس نے بڑی خوبصورتی سے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ تم کمال بنرجی سے کتنی بار مل چکے ہو؟ باس کا لہجہ خشک اور کھردرا تھا۔ صرف ایک بار، میں نے جلدی سے وضاحت کی۔ دوسری بار میں ان کی مسز کی کال پر وہاں گیا تھا، لیکن مسٹر کمال سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ مسز کمال نے بتایا تھا کہ انہیں اچانک شکار پر جانا پڑ گیا تھا۔ رحیم الدین کی تیز نظریں مجھے اپنے وجود میں چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ میرے چہرے کے بدلتے ایک ایک تاثر کا بغور مطالعہ کر رہا تھا۔ میرا جواب سن کر وہ ایک لمحہ خاموش رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، مسٹر آذر، تم ایک جوان اور ایماندار آفیسر ہو۔ میں تمہاری پٹنہ والی پرسنل فائل کئی بار دیکھ چکا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہارا پرانا ریکارڈ بے داغ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم ڈھاکہ میں بھی نہایت ایمانداری اور محنت کے ساتھ اپنی کارکردگی کی سابقہ روایت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرو گے۔ میں آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دوں گا سر، میں نے پورے وثوق سے کہا۔ گڈ، رحیم الدین نے بدستور سنجیدگی سے کہا، میں نے اس وقت تمہیں خاص طور پر تمہاری پوسٹنگ کرنے کے سلسلے میں طلب کیا ہے۔ تم کس قسم کی پوسٹنگ پسند کرتے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ کوئی مخصوص فیلڈ جس میں تمہاری دلچسپی زیادہ ہو۔ میری کوئی ذاتی چوائس نہیں ہے سر، میں نے محتاط انداز اختیار کیا۔ آپ مجھے جو سیٹ بھی دیں گے میں اس پر پوری محنت اور جان فشانی سے کام کرنے کی کوشش کروں گا۔ تجمل بخاری کے بارے میں تمہارا ذاتی خیال کیا ہے؟ وہ ایک تجربے کار آفیسر ہیں سر، میں نے پہلو بدل کر جواب دیا۔ میں نے ان کے ساتھ رہ کر مختصر مدت میں بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں تمہیں کچھ عرصے کے لیے اینٹی سمگلنگ برانچ میں لگا دوں۔ رحیم الدین نے کچھ توقف سے کہا، بخاری آج کل 1-2 اچھے بڑے کیسز پر کام کر رہا ہے، تم اس کے ساتھ رہ کر بہت جلد یہاں بھی اپنا مقام بنا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے سر، میں نے مختصراً جواب دیا۔ سروش کے دیے ہوئے سگنل کے پیش نظر میں ایک ایک حرف بہت ناپ تول کر استعمال کر رہا تھا، لیکن ابھی تک رحیم الدین کی کسی حرکت سے یہ نہیں محسوس کر سکا کہ وہ میری باتیں ٹیپ کر رہا ہوگا۔
ویسے یہ ممکن تھا کہ میرے دفتر میں داخل ہونے سے پیشتر ہی کسی خفیہ ٹیپ ریکارڈر کا سوئچ آن کر دیا گیا ہو۔ سروش نے جو جملہ رازداری سے میرے لیے تحریر کیا تھا وہ بلا وجہ نہیں رہا ہوگا۔ ایک بات کا خاص خیال رکھنا، رحیم الدین نے میرا جواب سن کر کہا۔ میں کسی قسم کی سفارش پسند نہیں کرتا۔ ہر آفیسر کی ذاتی کارکردگی ہی اس کی سب سے بڑی سفارش ہوتی ہے۔ میرے عملے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ذاتی فائدے کو پسند کرتے ہیں، میں ان کو بخوبی جانتا ہوں، لیکن وہ کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ جس دن کوئی برا وقت آئے گا اس روز محکمہ بھی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ میں خاموش ہی رہا۔ کمال بنرجی اچھا آدمی ہے، رحیم الدین نے ہونٹ چباتے ہوئے کچھ سوچ کر کہا۔ ہم کبھی ایک دوسرے کے دوست بھی رہ چکے ہیں، لیکن وہ ایک شکی مزاج اور جھکی شخص ہے، اور ایسے لوگ زیادہ دنوں تک کسی کے ساتھ دوستی نہیں نبھا سکتے، بہت جلد دنیا سے کٹ کر رہ جاتے ہیں۔ میں بدستور خاموش رہا، لیکن یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ بنرجی کا نام لیتے وقت ایسا ہی لگا تھا جیسے باس کسی خطرناک متعدی مرض سے بچنے کی خاطر زبردستی کڑوی کسیلی گولیاں چبا رہا ہو۔ آل رائٹ، تم اب جا سکتے ہو، میں 1-2 روز میں تمہاری پوسٹنگ کے احکامات جاری کر دوں گا۔ میں باس کو سلام کر کے باہر آ گیا۔ سروش نے مجھے بس ایک نظر دیکھا، لیکن اس کے پاس 1-2 آدمی بیٹھے تھے، اس لیے مجھے روکنے یا مخاطب کرنے کی غلطی نہیں کی۔ میں نے بھی وہاں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا، حالانکہ میرے ذہن میں یہ خیال بری طرح قلب لا رہا تھا کہ اس جملے کا مطلب دریافت کر سکوں جو سروش نے مجھے کاغذ پر لکھ کر بڑی رازداری سے دکھایا تھا۔ میں نے بخاری کو باس سے ہونے والی گفتگو سنائی تو وہ مسکرا کر بولا، باس نے تمہاری پوسٹنگ میرے ساتھ کر کے بڑی دور اندیشی سے کام لیا ہے۔ میں سمجھا نہیں، میں نے وضاحت چاہی۔ تمہاری ایمانداری اپنی جگہ، لیکن تمہارے حصے میں سے بھی اب مجھے باس کے ساتھ 50-50 کرنا پڑے گا، کیا سمجھے؟ بخاری نے وہ بات اتنی آسانی اور بے تکلفی سے کہہ دی کہ میں اس کا منہ تکتا رہ گیا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ جب میرا تعلق کسی حصے بخرے سے ہوگا ہی نہیں تو بھلا اعتراض کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ میں اسپاٹ لہجے میں بولا۔ پھر سوچ لو، بخاری نے بڑی بے تکلفی سے مسکراتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، اینٹی اسمگلنگ اسکواڈ کو یہاں سونے کی کان کہا جاتا ہے۔ سال بھر بے جگری سے کام کر لو تو تمہارے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے۔ سوری، میں نے بھی دوستانہ انداز میں شانے اچکا کر اپنی معذوری کا اظہار کر دیا۔ 2 روز بعد میری تعیناتی کے احکامات جاری ہو گئے۔ مجھے خوشی تھی کہ میں ذہنی خلفشار سے چھٹکارا پا گیا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ بخاری کے ساتھ کام ضرور کروں گا، لیکن کسی لین دین میں یا ہیرا پھیری میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا، اور کوشش کروں گا کہ کاغذات کی تیاری اور مشیر نامے بنتے وقت دور ہی رہوں تاکہ کسی خرد برد کے سلسلے میں قسم کھانے کی گنجائش رہے۔ ہرچند کہ میں اس بات کو بھی ایک طرح سے دیانتداری کے خلاف سمجھتا تھا، لیکن حالات کے پیش نظر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ جس دن میری پوسٹنگ کے آرڈر ہوئے اسی رات سروش نے مجھے فون کیا۔ باتوں سے وہ مجھے کچھ الجھا لگ رہا تھا۔ میں نے سبب دریافت کیا تو اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ اگر میں نے آپ کی پٹنہ والی پرسنل فائل نہ دیکھی ہوتی تو اس وقت سکون کا سانس نہ لے رہا ہوتا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ مسٹر آذر، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا واسطہ جن لوگوں سے پڑا ہے ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ دفتر میں اگر کوئی سوئی بھی گرتی ہے تو تخریب کاروں کو اس کی بھنک مل جاتی ہے۔ کون کیا ہے میں بھی نہیں سمجھ سکا، لیکن بہرحال کسی نہ کسی طرح گزارا ضرور کر رہا تھا۔ میں نے سروش کے لہجے کو محسوس کرتے ہوئے سوال کیا، اب کیا ہو گیا؟ آپ کے ساتھ ساتھ میرے تبادلے کے آرڈر بھی ہو چکے ہیں۔ اس نے لاپرواہی سے کہا، کل مجھے اس کی کاپی مل جائے گی۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ آپ سے کیا قصور ہو گیا؟ پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس نے جواب دیا، لیکن میں اپنے تبادلے پر خوش ہوں۔ مجھے کلکتہ بھیجا جا رہا ہے، میں وہیں سے آیا تھا۔ وہاں میرے دوسرے قریبی عزیز دار بھی رہتے ہیں۔ باس عقل مند آدمی ہے، ایسے لوگوں کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کرتا جو اس کے لیے کسی اعتبار سے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہوں۔ پی اے کی پوسٹ پر رہ کر ہزاروں خفیہ باتیں معلوم ہوتی رہتی ہیں۔
شاید اسی لیے باس نے مجھے میرے آبائی شہر پوسٹ کروا کر خوش کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ لیکن تبادلے کی کوئی وجہ تو ہوگی، میں نے بے چینی سے دریافت کیا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ تجمل بخاری کو شاید شبہ ہو گیا تھا کہ میں آپ کی فائل میں دلچسپی لے رہا ہوں۔ آئی سی، میں نے حیرت کا اظہار کیا، پھر کچھ سوچ کر پوچھا، آپ کی جگہ دوسرا آدمی کون آ رہا ہے؟ وہ بخاری کا خاص آدمی ہے، آپ نہیں جانتے اسے کھلنا سے یہاں لایا جا رہا ہے۔ آپ کب تک چارج چھوڑیں گے؟ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ دراصل میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک وقت کا کھانا میرے ساتھ کھائیں، مجھے خوشی ہوگی۔ میں آپ کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ آپ مجھے پہلی ہی ملاقات میں بھلے آدمی لگے تھے۔ میں آپ کے ساتھ کھانا کھانا اپنے لیے باعث عزت بھی سمجھتا ہوں، لیکن ہمارا ملنا مناسب نہیں ہوگا۔ سروش نے ایک معقول جواز پیش کیا۔ بخاری کا شبہ اگر یقین میں بدل گیا تو آپ کے لیے دشواریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ آپ سے تفصیلی ملاقات ہو جاتی تو مجھے محکمے اور عملے کے دوسرے افراد کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں معلوم ہو جاتی۔ ڈونٹ وری، سروش نے بڑے خلوص سے کہا، میں کلکتہ جا کر بھی آپ کو فراموش نہیں کروں گا، فون پر رابطہ رکھوں گا۔ فی الحال میں آپ کو ایک اہم بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ بخاری کے ساتھ آپ کو بہت محتاط رہ کر چلنا ہوگا۔ وہ اپنے سوا کسی اور کو اینٹی سمگلنگ برانچ میں دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ میں ڈھاکہ میں گزشتہ 3 سال سے کام کر رہا ہوں۔ اس عرصے میں آپ پہلے انسپیکٹر ہیں جسے بخاری کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس میں بھی باس اور بخاری کی کوئی گہری چال شامل ہوگی۔ میں آپ کی بات کی تائید کروں گا، میں نے جواب دیا۔ بخاری نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ اب وہ میرے حصے میں سے بھی باس کے ساتھ 50-50 کرے گا۔ یہ بات اس نے آپ کو اعتماد میں لینے یا بے تکلفی پیدا کرنے کی خاطر کہی ہوگی، ورنہ بخاری کے لیے دولت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ سروش نے ایک بار پھر مجھے محتاط روی کا مشورہ دیتے ہوئے اپنے شبہے کا اظہار کیا۔ خدا کرے میرا اندازہ غلط ہو، لیکن مجھے اس میں کوئی گہری سازش ہی نظر آ رہی ہے۔ سروش مجھے خاصی دیر تک اپنی خاص معلومات سے آگاہ کرتا رہا۔ اس نے رابطہ منقطع کیا تو میں نے کمال بنرجی کے گھر کے نمبر ڈائل کیے۔ میں جھرنا کو اپنی پوسٹنگ کی اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس نے رحیم الدین سے میری سفارش بھی کی ہے یا نہیں۔ حالات کا تقاضا بھی یہی تھا کہ میں جھرنا کے ساتھ کم از کم گفت و شنید کا سلسلہ برقرار رکھوں اور تنہائی میں اس سے ملنے سے جہاں تک ممکن ہو دور رہنے کی کوشش کروں۔ وہ کسی آڑے وقت میں میرے کام آ سکتی تھی۔ تیسری گھنٹی پر کسی نے ریسیور اٹھایا تو میں اپنی جگہ سنبھل گیا، لیکن دوسری جانب سے جھرنا کے بجائے کرنل کمال بنرجی کی ٹھوس ہیلو کی آواز کانوں میں گونجی تو میں نے جلدی سے لائن کاٹ دی۔ اس رات میں سونے کے ارادے سے لیٹا تو ایک بار پھر میرے ذہن میں بوڑھے ملنگ کا تصور ابھر آیا۔ اس کے کہے ہوئے جملے، سیدھے ہاتھ سے ٹکا نکال کر دے اور الٹے قدموں جدھر سے آیا ہے ادھر ہی واپس لوٹ جا، آگے بھونچال کھڑا ہے، میرے وجود میں گونجنے لگے۔ میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ سروش کی باتوں نے غالباً مجھے اس دیوانے کی کہی ہوئی بات یاد دلا دی تھی۔ میں کچھ دیر کروٹیں بدلتا رہا، پھر لمبی تان کر سو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول جوگی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ میری داستان المناک بڑی طویل ہے۔ میں درمیان کے کچھ حصے حذف کرتے ہوئے سامعین کی دلچسپی کے لیے اب اپنی زندگی کے اس دور کی طرف آنا چاہتا ہوں جو میرے لیے بڑا رنگین بھی تھا اور بڑا اذیت ناک بھی۔ وہ دور میری زندگی کا سب سے کربناک دور تھا۔ وہ دور نہ آیا ہوتا تو شاید میں ان واقعات کو اپنے سینے میں ہی دفن رکھتا جو آج قلم بند کرنے بیٹھا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ سامعین میری کہانی سے عبرت حاصل کریں۔ اگر اس داستان کو سننے والوں میں سے 2-4 افراد بھی گمراہی کے راستے پر آگے بڑھتے بڑھتے سنبھل گئے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت رائگاں نہیں گئی۔ تجمل بخاری کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے 1.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ اس دوران مجھے اسے بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ ہر معاملے میں بے حد تجربے کار اور گھاگ آدمی تھا۔ اپنے شکار کے جسم کا خون اس طرح نچوڑتا تھا کہ اس کی پیاس بھی بجھ جائے اور شکار کو پھڑ پھڑانے کا موقع بھی نہ ملے۔ وہ ناجائز تجارت کرنے والوں پر جو ہاتھ ڈالتا وہ انتہائی بھرپور ہوتا۔
میرے اس کے تعلقات بھی اب دوستانہ ہو گئے تھے۔ وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھتا تھا اور سامان میں خرد برد کرتے وقت اور مشیر نامہ بناتے وقت مجھے از خود سامنے سے ہٹا دیتا تھا تاکہ میری ایمانداری کا بھرم بھی قائم رہے اور وہ اپنی من مانی بھی کر سکے۔ اس 1.5 ماہ کے عرصے میں یہ بات بھی میرے علم میں آ گئی کہ بخاری کی واقفیت انڈر ورلڈ کے کچھ گاڈ فادرز سے بھی تھی۔ وہ در پردہ ان کی مدد بھی کرتا تھا اور کاروبار میں ان کے ساتھ کسی طے شدہ حصے کا پارٹنر بھی تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بے دھڑک کام کرنے کا عادی تھا۔ رحیم الدین بھی اس مذموم کاروبار میں تجمل بخاری کے برابر کا شریک تھا۔ 1.5 ماہ کے عرصے میں میں نے بخاری کے ساتھ مل کر 4-5 نہایت کامیاب کیس کیے۔ میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا مطلق علم نہیں تھا کہ بخاری نے ان کیسز میں کیا کمایا اور کس قدر ہیرا پھیری کی۔ میں انوینٹری اور مشیر نامہ بنتے وقت ادھر ادھر ہو جایا کرتا تھا تاکہ قسم کھانے اور حلف اٹھانے کی گنجائش رہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کیسز میں بخاری نے کم از کم 75 لاکھ کی رقم مجرموں سے اینٹھی ہوگی۔ جو سامان خرد برد کیا وہ علیحدہ تھا۔ بخاری کی وجہ سے رحیم الدین سے میرے مراسم بڑھنے لگے۔ اس نے خاص طور پر 2 کیسز میں مجھے تعریفی اسناد اور انعام کے لیے اوپر ریکمینڈ بھی کیا اور ذاتی طور پر بھی مجھے تعریفی سرٹیفکیٹس سے نوازا تھا۔ بخاری ہر کیس کے بعد مجھ سے ایک بات ضرور کہتا تھا: سمندر کی طرح انسان کی زندگی میں بھی مد و جزر پیدا ہوتا رہتا ہے، اس لیے میں تمہارا حصہ بڑی ایمانداری سے محفوظ کرتا جا رہا ہوں۔ جب بھی تم چاہو گے وہ رقم تمہیں صرف 24 گھنٹے کے نوٹس پر مل جائے گی۔ لیکن تم نے پہلے تو کچھ اور کہا تھا۔ میں بے تکلفی سے اس کو یاد دلاتا۔ تم نے کہا تھا کہ میرے حصے کی رقم تم اور باس برابر بانٹ لیا کرو گے۔ وہ صرف مذاق تھا، لیکن یہ بات میں بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں۔ تمہارا حساب کتاب علیحدہ ہے۔ وہ مجھے معنی خیز انداز میں اکسانے کی کوشش کرتا کہ میں بھی اپنی قسم توڑ کر اس کے ساتھ حصوں کے لین دین میں شریک ہو جاؤں۔ شاید اس زندگی میں ایسا ممکن نہ ہوگا، میں بڑے اعتماد سے جواب دیتا۔ 1.5 ماہ کے عرصے میں 2 بار میری ملاقات جھرنا سے بھی ہو چکی تھی، لیکن اس کے لیے مجھے کرنل کی کوٹھی پر نہیں جانا پڑا تھا۔ دونوں ملاقاتیں آفیسرز کلب میں ہوئیں۔ ان دونوں موقعوں پر بخاری میرے ساتھ تھا، اس لیے جھرنا کو مجھ سے کھل کر بات کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن میں نے کلب میں جھرنا اور دوسرے ممبران کے درمیان بے تکلفی سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ بے شرمی کے راستوں پر بہت آگے نکل چکی تھی۔ جب جب ہماری نگاہیں آپس میں چار ہوتیں، وہ پلکوں کی ایک ایک جنبش سے شکوہ و شکایات شروع کر دیتی۔ بخاری نے اتنی جلدی مجھ سے بے تکلفی پیدا کی تھی کہ کبھی کبھی مجھے خود بھی تعجب ہوتا تھا۔ وہ ہر بات مجھ سے کھل کر کرنے لگا تھا، ہر طرح سے میرا خیال رکھتا تھا۔ خاص طور پر میں اس بات پر اس کا مشکور بھی تھا کہ اس نے میری ایمانداری کا بھرم قائم رکھنے میں ہر اعتبار سے میری مدد کی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں اس کا مفاد بھی شامل تھا۔ بہرحال ہمارے درمیان دوستی اور اعتماد کی فضا بحال ہوئی تو میرے ذہن سے وہ خطرات بھی نکل گئے جن کا احساس سروش نے دلایا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ اس عرصے میں جوگی سیتا رام کی پراسرار شخصیت نے بھی میرا پیچھا چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ سب کچھ میرا وہم تھا۔ کاش میں اس بات کو جان لیتا کہ میں جن شاہراہوں کے اوپر ہنستا مسکراتا قدم اٹھا رہا تھا، ان کے نیچے میرے لیے ایک خطرناک اور ناقابل یقین الاؤ بھی دہک رہا تھا، جس کے بھڑکتے ہوئے شعلے مجھے اپنی لپیٹ میں لینے کی خاطر تیزی سے لپک رہے تھے۔ مجھے 9 جولائی کا وہ دن آج بھی روز اول کی طرح یاد ہے جب میری زندگی میں ایسا بھونچال آیا جس کی یادیں آج بھی مجھے کانپ اٹھنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اس دن میں 3 روز بعد ایک بڑا کیس نپٹا کر تھکا ماندہ گھر لوٹا تھا۔ اس کیس میں بخاری نے ایک موٹی آسامی پر ہاتھ ڈالا تھا جو شروع میں تو بہت اچھلا کودا تھا۔ اس نے مجھے اور بخاری دونوں کو خطرناک انجام سے 2-4 کر دینے کی قسمیں کھائی تھیں، لیکن پھر بخاری نے جو شکنجہ استعمال کیا اس میں پھنسنے کے بعد اس نے اپنی زبان تو بند کر لی تھی، لیکن اس کی آنکھیں آخری وقت تک شعلے اگلتی رہی تھیں۔ میں 3 روز سے ایک پل کے لیے بھی سو نہ سکا تھا، اس لیے جلیل کے بے حد اصرار کرنے پر
زبردستی 2-4 لقمے حلق کے نیچے اتارے، پھر اپنی خوابگاہ میں جا کر لباس تبدیل کیے بغیر ہی اپنے بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ مجھے اس بات کا بھی مطلق علم نہیں ہوا کہ جلیل کس وقت گیا۔ اس کے پاس باہر کے دروازے کی ایک چابی موجود تھی، اس لیے غالباً وہ مجھے اپنے جانے کی اطلاع دینے کی کوشش میں ناکام ہو کر خاموشی سے رخصت ہو گیا تھا۔ میں گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا جب مجھے احساس ہوا کہ جیسے کئی افراد مل کر میرے اپارٹمنٹ کا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ میں کچی نیند سے ہڑبڑا کر اٹھا۔ وہ میرا وہم نہیں تھا، میرے اپارٹمنٹ کے دروازے کو بڑی شدت سے پیٹا جا رہا تھا۔ میں لپکتا ہوا دروازے کے قریب گیا۔ کون ہے؟ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ میں نے بلند آواز سے دریافت کیا تو دوسری جانب سے دروازے پر ضربیں لگانی بند کر دی گئیں۔ دروازہ کھولو، باہر سے کسی نے گرج کر کہا۔ تمہیں کس سے ملنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں پولیس انسپکٹر ہوں، اس بار تحکمانہ لہجے میں جواب ملا۔ دروازہ کھولو، ہمیں تمہارے اپارٹمنٹ کی تلاشی لینی ہے۔ میں ایک لمحے کو گڑبڑا گیا۔ میرے ذہن میں اس خطرناک مجرم کا تصور ابھر آیا جسے بخاری نے اپنے شکنجوں میں جکڑ کر بے بس کیا تھا۔ اس کے کیس پیپرز میں بھی بخاری نے کوئی ہیرا پھیری نہیں کی تھی، البتہ 2 لاکھ کی رقم اینٹھنے کے بعد اسے درمیان سے نکال دیا تھا۔ اس کا ذکر بھی مجھ سے بعد میں کیا گیا تھا۔ بخاری نے کہا تھا وہ شخص جو اس قدر اچھل کود کر رہا تھا ایک سابق ڈیفنس سیکٹری کا سالہ ہے اور بہنوئی کے تعلقات کی آڑ لے کر بہت عرصے سے لمبے لمبے ہاتھ مار رہا تھا۔ میں کئی بار اسے نظر انداز کر چکا تھا، لیکن آج اس کی موت ہی آئی تھی جو میرے آنکڑے میں پھنس گیا۔ میرا خیال ہے کہ تم نے اسے چھوڑ کر اچھا نہیں کیا۔ ایسے افراد وقتی طور پر گلو خلاصی کے لیے قدموں پر بھی گر جاتے ہیں، لیکن بعد میں بڑی چیخو پکار کرتے ہیں۔ میں نے اسے بہت سستے داموں میں چھوڑ دیا ہے۔ بخاری لاپرواہی سے مسکرا کر بولا، میں نہیں سمجھتا کہ اب وہ اچھل کود کرنے کی حماقت کرے گا۔ 2 لاکھ کی حقیر رقم اس موٹے مرغے کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، البتہ یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ وہ اپنے دونوں ساتھیوں کو چھڑانے کی خاطر ضرور ہاتھ پیر مارے گا۔ ہو سکتا ہے تمہارا ہی اندازہ درست ثابت ہو، میں نے 2 لاکھ والی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ 100% درست ثابت ہوگا، بخاری نے بڑے یقین سے کہا۔ میں نے اس کے سامان میں کوئی خرد برد نہیں کی، اس لیے وہ 2 لاکھ کا بوجھ بڑی آسانی سے برداشت کر لے گا۔ تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ عین ممکن ہے کہ یہ کیس عدالت میں جانے سے پہلے ہی خرد برد ہو جائے۔ کیا مطلب؟ میں چونکا۔ باس ایسے افراد کو ہمیشہ احسانوں کے بوجھ تلے دبا دیتا ہے جن کی جڑیں مضبوط اور دور تک پھیلی ہوں۔ میں جس ڈیفنس سیکٹری کی بات کر رہا ہوں وہ ہماری موجودہ حکومت کا بھی ایک اہم رکن ہے۔ میرے ذہن میں بخاری کی باتیں گونج رہی تھیں۔ جب دروازے کو زور سے ٹھوکر مار کر دوبارہ اسے کھولنے کا حکم دیا گیا، میں نے جھلا کر دروازہ کھولا تو ایک باوردی انسپکٹر 3 مسلح سپاہیوں کے ساتھ دندناتا ہوا اندر گھس آیا۔ باہر گیلری میں قرب و جوار میں رہنے والے کچھ پڑوسی بھی جمع ہو چکے تھے۔ تمہارا نام آذر ہے؟ پولیس انسپکٹر نے مجھے تیز نظروں سے گھورا۔ جی ہاں۔ آبکاری و محصولات کے محکمے سے تعلق ہے تمہارا؟ دوسرا سوال بھی حقارت سے کیا گیا۔ جی ہاں، لیکن آپ حضرات؟ میرے پاس باقاعدہ سرچ وارنٹ ہے۔ انسپکٹر نے مجھے بڑی رونت سے جھڑک دیا۔ تم نے جس شخص سے 2 لاکھ کی رقم بطور رشوت لی ہے اس نے تمہارے خلاف باقاعدہ پرچہ کروا دیا ہے۔ یہ سراسر بکواس ہے۔ میں نے تل ملا کر اپنی صفائی پیش کی۔ میں نے اپنی پوری ملازمت کے دوران 1 پیسہ بھی کسی سے لینے کی کوشش نہیں کی۔ جو شخص بھی پکڑا جاتا ہے وہ تمہاری ہی طرح ایمانداری کی قسمیں کھانی شروع کر دیتا ہے۔ انسپکٹر نے حقارت سے کہا، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری ایمانداری کا دعویٰ کہاں تک درست ہے۔ میں نے کسی مجسٹریٹ کی موجودگی کے بغیر تلاشی لینے پر احتجاج کیا، لیکن انسپکٹر اپنے سپاہیوں کو اشارہ کر چکا تھا جنہوں نے میرے اپارٹمنٹ کا سامان کنگالنا شروع کر دیا۔ انسپکٹر میرے ساتھ کھڑا مجھے بڑی کینہ توز نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں نے اسے زیادہ چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے ہاتھ صاف تھے، مجھے اپنے آپ پر اعتماد تھا۔ مجھے یقین تھا کہ انہیں تلاشی مکمل کرنے کے بعد خفت کا سامنا کرنا ہوگا۔ 20-25 منٹ تک وہ بڑی بے دردی سے میرے سامان کو الٹتے پلٹتے رہے۔ پھر ایک سپاہی نے میرے کوٹ کی تلاشی لینی شروع کی جو ہینگر پر لٹکا تھا۔ ایک شبہ میرے ذہن میں گہری صورت سے ابھرا۔ میں سپاہی کی طرف تیزی سے لپکا۔
لیکن وہ اتنی دیر میں اپنا کام دکھا چکا تھا۔ اس کا ہاتھ میرے کوٹ کی اندرونی جیب سے باہر برآمد ہوا تو اس میں 1000 روپے کے نوٹوں کی پوری گڈی موجود تھی۔ میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ میرے ساتھ دھوکا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے پھانسنے کے لیے جال سازی کا جال بچھایا تھا۔ نوٹوں کا وہ چارہ مجھے پھانسنے کے لیے وہ اپنے ساتھ ہی لائے تھے۔ سر، پولیس مین نے انسپیکٹر کی طرف نوٹوں کی گڈی بڑھاتے ہوئے اپنی گھٹیا کارکردگی پر مصنوعی خوشی کا اظہار کیا۔ یہ رہی مطلوبہ رقم۔ گڈ، انسپیکٹر نے کہا، پھر مجھے چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر بولا، اب تم اپنی صفائی میں کیا کہو گے؟